مشرق وسطی ایک بار پھر ایسی کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے جو کسی بھی وقت ایک بڑے علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC نے امریکہ کے خلاف بڑا جوابی آپریشن شروع کرتے ہوئے بحرین، کویت اور اردن میں واقع امریکی فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات کو ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب گزشتہ 2 راتوں سے امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام ایران کے اندر گہرائی تک ایران کے کئی شہروں پر فضائی حملے کر رہی تھی۔ امریکی فضائی کارروائیوں کے بعد ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب جواب میدان جنگ میں دیا جائے گا۔ اسی اعلان کے بعد IRGC نے متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بیک وقت مختلف ممالک میں موجود امریکی اہداف کی طرف داغ دیے ہیں۔ شروعاتی جانکاری کے مطابق نشانہ بنائے گئے مقامات میں دراصل یہ علاقے شامل ہیں جن میں بحرین میں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے۔ کویت میں امریکی فضائی اور زمینی فوجی اڈوں کو نشانہ ایران نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اردن میں امریکی فوج کی جو تنصیبات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایران نے تباہ و برباد کیا ہے اور ان حملوں میں امریکہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خطے میں امریکی فوج کو اگرچہ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، لیکن ڈر اور خوف کا ماحول یہ ہے کہ امریکی فوجی زیر زمین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور ادھر ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے مسلسل فضائی حملوں کے ذریعے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، فوجی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ ادھر بیلسٹک میزائل انتہائی تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ چند منٹوں میں اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ڈرونز بہت کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے فضائی دفاعی نظام کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران بیلسٹک میزائل اور لیٹسٹ ڈرون کا ان حملوں میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کا بیک وقت استعمال کسی بھی دفاعی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور اس کشیدگی سے صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ، اس سے پہلے کی بھی رپورٹ میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ڈیٹیل میں کہ یہ پورا خطہ، پورا ریجن جو خلیج عرب ممالک ہیں یا پورا جو خلیج ہے، یہ دراصل پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ پورا خطہ بری طرح سے متاثر ہے۔ اور اس خطے کی اگر بات کریں تو ان میں چاہے بحرین کی بات کریں، کویت کی بات کریں، اردن، عراق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دراصل ان ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ امریکہ کے کئی ایئر بیس یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں امریکی فوجی یہاں پر ہیں، اس لیے کسی بھی نئی کارروائی کے اثرات پورے خلیجی خطے تک دراصل پھیل سکتے ہیں۔ اور جانکاروں کے مطابق اگر امریکہ ایران کے ان حملوں کا بھرپور جواب دیتا ہے اور ایران مزید جوابی کارروائیاں کرتا ہے تو صورتحال ایک محدود فوجی تنازع سے نکل کر وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو اب ایک طرح سے نمایاں بھی ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے جو الائنس ہیں اور ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ بھی ایک طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیونکہ صرف اسی خطے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اب پڑتے ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں، یعنی جنگ کا دائرہ اب بڑھ رہا ہے، جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ اب اس خطے میں پورے مشرق وسطی تک پھیل رہی ہے، اور پورے مشرق وسطی میں جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں انہیں ایران لگاتار ٹارگٹ کر رہا ہے۔